إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وعوننا ومعيننا وغياثنا ومغيثنا در الله المكنون سر الله المخزون عالم ما كان وما يكون سيدنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا شفيع في الكونين سواه فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق إلى قدمه ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أعينها تجني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي يصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سم حضرات من کر محبت سے درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا وسلم بالمحبة سدود شريف علي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى محمد وبارك وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم اور آپ یہاں اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور ارشادات اور احکامات سننے کے لیے سنانے کے لیے یہاں جمع ہوئے. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور جو کچھ بیان کیا جائے اس پر مجھ کو اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. مسائل، مسئلے اور باتیں ماشاءاللہ روز روز کیونکہ دنیا بہت وسیع ہے اور سرینام بھی بہرحال ایک ملک ہے، اس لیے باتیں اور مسئلے روز نئے نئے نکلتے ہی رہتے ہیں.
اور پوچھنے والے، دریافت کرنے والے، باتیں سنانے والے سناتے ہی رہتے ہیں، سننے والے سنتے ہی رہتے ہیں۔ دنیا میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی رائے رکھتا ہے، یعنی اپنے اپنے خیال کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے اور لوگ اس خیال کو سنتے ہیں بڑے ٹھنڈے دل سے، اور سننے کے بعد بعض تو ایسے ہیں کہ جو سننے کے بعد دوسری طرف جا کر ادھر ادھر جا کر غلط سلط بیان کر دیتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جو جیسا سنتے ہیں ویسا ہی بیان کر دیتے ہیں۔ مگر ہر قسم کے آدمی دنیا کے اندر ہوتے ہیں، اور اگر کسی آدمی نے کوئی بات سنی اور سننے کے بعد اس کو صحیح طریقے سے سمجھا، اور سمجھنے کے بعد پھر اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی اس کو پھر سمجھا اچھی طرح سے، اور اس کے بعد پھر لوگوں کے سامنے جیسا کہ سمجھا تھا بیان کر دیا صحیح تو بات بڑی اچھی ہے، لیکن سنا کچھ پھر سمجھا کچھ اور کہا کچھ، تو بات جو ہے اس میں بڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ عام طور سے آج کل جو مسئلہ زیر بحث ہے، رات کے وقت دلہن کو رخصت کیا کرتے ہیں، رات کے وقت دلہن کو کسی چیز میں بٹھا کر وہاں سے رخصت کر دیتے ہیں، گاڑی میں بٹھا کر، اس میں بٹھا کر، پینے میں بٹھا کر، وغیرہ وغیرہ جو بھی سواری ہوتی ہے، تو ڈیلے میں بٹھا کر، ڈیلی میں بٹھا کر رخصت کر دیا۔ تو علماء اور محدثین فرماتے ہیں کہ دلہن جب اس گھر سے چلی، اس گھر تک پہنچی تو سارے رستے میں خوشبو آ رہی تھی، اور محدثین فرماتے ہیں صرف اس کے بدن پر کوئی اثر نہیں لگا، حضور کا پسینہ لگایا تھا۔ اور علماء اور محدثین فرماتے ہیں جب تک وہ لڑکی، وہ دلہن زندہ رہی، تو جب تک زندہ رہی جہاں جہاں جس مکان میں چلی جاتی تھی اس مکان میں خوشبو پھیل جاتی تھی، اور لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ وہ لڑکی ہے جس کو اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پسینہ دیا تھا، اس پسینے میں خوشبو اسی سے زیادہ مٹکا کرتی تھی۔ جن کے پسینے میں یہ خوشبو ہوگی ان کا جسم کیسا ہوگا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سے محبت سے اب دوسری حدیث سن لو اور اسی پر ختم کرتا ہوں۔ کہ ایک رات حضور تشریف لائے، میں بیٹھی سی رہی تھی، سبحان اللہ۔ وہ فرماتی ہے اگر حضور کمرے میں آ جاتے تھے اور ہمارے گھر میں روشنی نہیں ہوتی تھی تو حضور کے آنے کے بعد میں سور میں تازہ بھی ڈال لیتی تھی اور سینا بھی شروع کر دیتی تھی۔ حضور کے آنے سے، حضور کے بیٹھنے سے میرے کمرے میں روشنی ہو جایا کرتی تھی۔ یہی تو روایت ہے، مسلم تعلیم ربنا علیہ فرماتا ہے نور سے، سبحان اللہ۔ جب حضور آ گئے تو انہوں نے بیان کر دیا گیا، لیکن بار بار پھر وہ عورتوں کا ذکر، پھر عورتوں کا ذکر۔ بیچاری عورتیں جو ہیں وہ کبھی نہیں کہتی، عورتیں کبھی نہیں کہتی کہ ہمیں مسجد میں جانے کی اجازت دیجیے۔ آج تک میرے پاس کسی عورت نے آ کر یہ نہیں کہا کہ ہمیں مسجد میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ آج تک فور سٹر صاحب کے پاس اور جنرل سیکرٹری صاحب جو ہیں ہمارے جناب محترم بھائی حسین علی صاحب، ان کے پاس کسی نے نہیں کہا آ کے کہ ہمیں مسجد میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ آج تک امام صاحب جو ہیں جناب مولوی کرامت خان صاحب، ان کے پاس کسی عورت نے نہیں کہا آ کے کہ ہمیں مسجد میں آنے کی اجازت دے دیجیے۔ آج تک جناب مولوی عبدالحفیظ خان صاحب یہاں تشریف فرما ہے، ان سے کسی نے نہیں کہا آ کے کہ ہمیں اجازت دے دیجیے۔ یہاں جتنے سنی اہل سنت والجماعت امام صاحبان تشریف رکھتے ہیں، مولوی صاحبان تشریف رکھتے ہیں، ان سے عورتوں نے نہیں کہا آ کے۔ لیکن عورتوں کو تو بیچاریوں کو مسجد میں آنے سے دلچسپی نہیں ہے، لیکن لوگوں کو ان کو لانے میں دلچسپی ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں تو بیچاری بڑی سیدھی سادھی ہیں، وہ تو چاہتی ہیں اپنے گھر میں آرام سے نماز پڑھ لیا کریں، لیکن جن لوگوں کی نیتیں خراب ہیں جی، تو میں عرض کر رہا تھا بڑے اطمینان اور محبت سے ذرا غور فرمائیے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ مسئلہ جو ہے
اس کو بار بار بس مرغے کی ایک ٹنگ جی، وہ جو عادت ہے نا کتے کی کہ وہ ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرتا ہے جی، کیا بدتمیزی والا ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرنے کی بات دیکھ رہے جی جی، جب دیکھیے ٹانگ اٹھتی ہے، جب دیکھیے ٹانگ اٹھتی ہے، وہی چیز ارے کچھ تو عادت بدلے آدمی کی، کچھ تو دوسرا مسئلہ بیان کرے، کچھ تو واز میں دوسری بات کہے، کچھ تو تقریر میں دوسری بات کو، لیکن 12 برس پائپ کے اندر اس کو رکھا جی، مگر جب بھی دیکھیے بولے گی تو بولی الٹی نکلتی ہے۔ مطلب میرے عرض کرنے کا یہ ہے کہ ہمیں ان باتوں سے کوئی بحث نہیں ہے، قرآن مجید و فرقان حمید کی روشنی میں ہم مسئلے کو طے کرتے ہیں۔ قرآن میں رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، کیا ارشاد فرماتا ہے؟ پہلی آیت قرآن شریف، پہلی آیت کیا آیت ہے؟ سورہ فاتحہ 5 وقت روز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ، اور کیا پڑھتے ہیں؟ جب ختم کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تمام مفسرین نے ترجمہ اس کا کیا لکھا ہے؟ جو بھی مفسر ہے اس نے یہ لکھا ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ لو جی، اللہ کا غضب نازل ہوا یہودیوں پر، قرآن شریف میں لکھا ہوا۔ اگر فرض کر لیجیے میں کہہ دوں کہ یہودیوں پر خدا کا غضب نازل ہوا، لوگ کہنے لگیں کہ مولانا صاحب دیکھا آپ نے یہودیوں پر کہتے ہیں خدا کا غضب نازل ہوا یہودی سے، اور بتائیے مولانا کا کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے بھی والضالین سے مراد گمراہ فرقے ہیں نصارہ کے، عیسائیوں کے، تثلیث پرستوں کے جی، گمراہ ہو گئے۔ یہ تو صبح سے شام تک روز مسلمان پڑھتا ہے۔ اور لوگ ہی سنو، ابھی تو مغضوب علیہم جن پر خدا کا غضب نازل ہوا، جن کو گمراہ کہا گیا، ان کا ذکر تھا۔ پھر اس سے اور آگے چلیے، رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم۔ لعن الذین کفروا، لعنت ہے، لعن لعنت کی گئی جی، 10ویں سپارے سورہ توبہ۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ لعنت فرمائی رب العالمین جل جلالہ نے کہ یہودیوں پر خدا کی لعنت، بنی اسرائیلیوں پر خدا کی لعنت، اور لعنت کے ساتھ ساتھ کیا کہا؟ لعن الذین کفروا، کفر بھی، کافر ہو گئے، کفر بھی اور لعنت بھی ساتھ ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ پھر اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ کہ رب العالمین یہ غور فرمائیے گا، لعنت بھی کی گئی اور کفر بھی کہا۔ پھر کیا فرمایا؟ 10ویں سپارہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انما المشركون نجس۔ مشرک لوگ، مشرک کو تو جانتے ہیں نا آپ کسے کہتے ہیں؟ مشرکوں کو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں 10ویں سپارے میں سورہ توبہ میں؟ انما المشركون نجس، مشرک نجس ہے، ناپاک جی، قرآن شریف نے کہا۔ اور کیا کہا؟ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى مسيح ابن الله۔ یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ پھر کیا ہے؟ ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل۔ یہ ان کے کہنے کی باتیں ہیں، یہ باتیں بناتے ہیں اپنے منہ سے، کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے اور حضرت عزیر اللہ کے بیٹے، ریس کرنے لگے ہیں، پچھلے لوگوں کی حوث کرتے ہیں، اگلے کافروں کی یہ کافر کہہ دیا دیکھیے۔ اور کیا کہا؟ یہودی اور نصرانیوں کو جو خدا کا بیٹا بناتے ہیں حضرت عزیر حضرت عیسیٰ کو، قاتلهم اللہ عما یؤفکون، خدا ان یہودیوں اور نصرانیوں کو غارت کرے ہے۔ یہ اللہ ہی فرماتا کہ خدا غارت کرے، کہاں سے کہاں چھوڑے جاتے ہیں، اللہ ان کو غارت کرے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ۔ پھر کیا فرمایا؟ 30ویں سپارے میں مشہور ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔
بولو بھائی کافروں سے خطاب کیا یا نہیں کیا؟ تو کافروں پر خدا نے لعنت بھی بھیجی، کافروں کو خدا نے مشرکوں کو نجس گندا بھی کہا، مشرکوں پر خدا نے لعنت بھی بھیجی، کافروں کو تباہی و بربادی کے لیے دعا بھی دی تو خدا ان کو غارت کرے اور برباد فرمائے اور رسوا کرے، یہ بھی کہا ان پر خدا کا غضب نازل ہوا، ان پر خدا کا قہر نازل ہو، ان پر خدا کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ اب کوئی آدمی کہے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ ایسا کہتے ہیں کہ تقریر میں لوگوں کو لعنت بھیجتے ہیں، کافر کہتے ہیں، لوگوں کو مردود کہتے ہیں، خدا کا غضب نازل شدہ کہتے ہیں۔ بولے بھائی اس میں میرا قصور ہے؟ تو قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے، اب بتائیے میں کیا کروں؟ اگر میں آیتوں کو چھپا لوں، اگر میں آیتوں کو چھپا لیتا ہوں تو اللہ کے نزدیک مجرم، اور اگر آیتوں کو بیان کر دیتا ہوں جی تو مجھے ثواب ملتا ہے بیان کرنے میں۔ لوگ چاہے کچھ بھی کہتے رہے، مجھے اس سے لوگوں سے کیا کروں، مجھے تو ثواب سے مطلب ہے بھائی جی۔ تو جس کو قرآن نے کافر کہا اس کو کافر کہوں گا، جس کو مومن کہا اس کو مومن کہوں گا جی۔ اچھا اب دیکھیے، سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے لوگوں کے یہاں کہ کیا اب یہ بات ایسی ہے کہ جو گزر چکی ہے، کہہ چکا ہوں میں 2-3 مرتبہ، لیکن پھر بھی لوگ بات پوچھتے ہیں بار بار اور اصرار کرتے ہیں کہ نہیں آپ ضرور کہیے جی۔ بہت اچھا لیجیے، تو پھر کیا کہنے لگے لوگ بات کہ سب ٹھیک ہے، کافروں کو تو کافر کہا گیا، یہودیوں کو تو کافر کہا گیا، عیسائیوں کو تو کافر کہا گیا، ان پہ لعنت بھیجی گئی، مگر مسلمانوں کو تو مت کہیے۔ بھائی مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ ان کا مسلمان وہ ہوتا ہے جو کلمہ پڑھتا ہے، تو کلمہ پڑھنے والے کو تو کافر مت کہیے، مگر میں اس کا کیا علاج کروں کہ کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کافر کہا؟ بولو بھائی جی۔ یعنی کلمہ پڑھنے والے وہ کہ جو دھوکہ دیتے ہیں کلمہ پڑھ کر لوگوں کو، ہاں کلمہ پڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کلمہ پڑھ کر، یعنی بدلا۔ تو کیا کہا رب العالمین سن لینا، اس کے بعد میں بیان کرنے کا یہ مسئلہ جی آخری بات ہے، کیونکہ بار بار ایک بات جب پوچھی جاتی ہے نا تو اس میں وقت نکل جاتا ہے اور جو آگے جو تقریر کرنی ہے وہ رہ جاتی ہے، بڑی مشکل ہو جاتی ہے جی ہاں۔ تو اچھی طرح سے سنیے بھائی، اور اگر کوئی صاحب کہیں گے تو اب میں ان سے کہہ دوں گا کہ بھائی ٹیپ تو سن لو جا کے، اب نہیں کہتا جی۔ پھر اگر کوئی کہے گا کہ صاحب آپ کے پھر بیان کر دیے تو آپ کو کہوں گا کہ جاؤ ٹیپ پہ سن لو، کتنے ٹیپ رکھے ہوئے ہیں یہاں، سب پہ سن لو اب یہ بیان کرنے کا۔ اب ایک دفعہ بیان کر دیتا ہوں، اچھی طرح سے سن لینا۔ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے جب آئیں تیرے پاس اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منافق، جب تیرے پاس منافق آئیں تو کیا کہتے ہیں؟ جب آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہہ دیتے ہیں کہ قالوا نشهد انك رسول اللہ، منافق یہ کہا کرتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، حضور کو اللہ کا رسول مانتے تھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ان کے جواب میں؟ یہ منافق کون لوگ تھے؟ کہاں رہتے تھے؟ مدینے شریف میں رہتے تھے، حضور کے زمانے میں رہتے تھے۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، وہ ان منافقین کا سردار تھا، سرگرو تھا۔ انہوں نے ایک مسجد بھی قائم کر لی تھی، ہاں مسجد بھی بنا لی تھی۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کی بہت بڑی جماعت تھی، بڑا مضبوط دل تھا۔ دل تو جانتے ہوں گے آپ، دل بڑا مضبوط جتھا اور بڑا مضبوط دل اور گروہ اور جماعت۔ اور صبح سے شام تک کیا کرتے تھے؟ صبح سے شام تک کیا کرتے تھے؟ پہلے اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق مسلمانوں کو آگاہ کر دیا، اور پھر بھی مسلمانوں کو ہوشیار ہونے کی بڑی ضرورت ہے۔ رب العالمین جل جلالہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين۔ دوسرا رکوع سورۃ البقرہ آیت نمبر 8۔ اور بہت سے لوگوں میں سے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور کہیں پر، وبالیوم الآخر اور روز آخرت پر، پچھلے دن پر، وما هم بمؤمنین اور وہ مؤمن نہیں ہے۔ کہتے تو ہیں کہ اللہ پہ ایمان لائے، روز آخر پر ایمان لائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ارشاد پر ایمان لائے، مگر وما هم بمؤمنین، مؤمن نہیں ہے۔ کیا ہے ان کے دلوں میں؟ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ منافق، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا
بیمار، دلوں میں بیماری لگ گئی ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، اور بڑھ گئی بیماری. یعنی کچھ تو تھے شروع سے، ذرا بندہ مطلب شروع سے تھے، باقی بعد میں چل کے اور پکے ہو گئے جی. اور کیا بقول ہمارے سیکرٹری صاحب کے بگلے کو دیکھا ہوگا نا، کبھی ایک ٹانگ پہ بھی کھڑا ہوتا نا تو وہ کہہ رہے تھے کہ پنجے پہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے کبھی کبھی. تو ان کے دلوں میں بیماری گھس گئی ہے اور دل مانتا ہی نہیں، قبول نہیں کرتا حق بات کو. اور جب ان سے کہا جاتا ہے میاں فساد مت پھیلاؤ، مسلمانوں کو ٹکڑوں میں مت بانٹو، روز نئے نئے مسئلے کھڑے کر کے مسلمانوں کو لڑاؤ مت. جب ان سے کہا جاتا ہے منافق مدینے میں روز نئے مسئلے کھڑے کرا کرتے تھے، روز نیا مسئلہ. تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ مومن جب کہتے تھے، حضور جب ان سے کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب منافقوں سے کہا جاتا کہ زمین پر فساد مت پھیلاؤ، مسلمانوں کو ایک دوسرے سے ٹکڑیوں میں مت بانٹو، لڑاؤ مت، نئے نئے مسئلے پیدا کر کے روز جھگڑا مت کراؤ مسلمانوں میں. جیسے چلے آ رہے ہیں 1200 سال سے، چلتے رہنے دو، 1300 برس ہو گئے، چلتا رہنے دو. تو کہتے نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے، ہم تو کام سنوارنے والے ہیں. تو سنوارنے کی آڑ میں بگاڑتے رہا کرتے تھے. دیکھو، سنوارنے کی آڑ میں بگاڑتے رہا کرتے تھے. پوری تاریخ قرآن شریف میں بیان کر دی ہے، سبحان اللہ. قربان جائیے پہلے کی بات، لیکن آج برابر ویسی ہی ویسی صادق آ رہی ہے. تو کیا کہا کرتے تھے؟ اور منافقوں کی اور پہچان کیا ہے؟ جب یہ منافق مومنوں کے پاس جایا کرتے تھے، مسلمانوں کے پاس جایا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم تو سنت رسول پر عمل کرتے ہیں. جب یہ ملاقات کرتے تھے مسلمانوں سے تو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تو حضور کے چاہنے والے ہیں جی، ہم تو سنت رسول والے ہیں. بہت اچھا. اور پھر کیا ہوتا تھا بعد میں؟ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور جب مسلمانوں کے گروہ میں سے، اور جب مومنوں کے پاس سے، مسلمانوں کے پاس سے جب اپنے گروہ کے اندر جایا کرتے تھے، جب اپنے گروہ میں جاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اور وہ گروہ کون تھا؟ ان کا گروہ کیا تھا؟ اس گروہ کا لقب کیا دیا قرآن شریف نے منافقین کے گروہ کا؟ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. اور جب یہ منافق اپنے شیطانوں کے پاس چلے جاتے تھے تو منافقوں کے جتھے کا نام ہوا شیطان کا جتھا، اور مومنوں کے جتھے کا نام ہوا قالوا آمنا لقوا الذین آمنوا، ایمان والوں کا گروہ. تو ایک ہے ایمان والوں کا گروہ اور ایک ہے شیطان والوں کا گروہ، ایک ہے رحمان کا گروہ اور ایک ہے شیطان کا گروہ. تو جب یہ آتے ہیں رحمان والے گروہ کے پاس کہتے ہیں ہم تو سنت رسول اللہ کو مانتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، پابند ہیں، سبحان اللہ. اور جب وہاں گئے اپنے شیطانوں کے پاس تو کیا کہنے لگے؟ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. شیطانوں سے جا کے کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. یہاں آئے تو دیکھا آپ نے دو منہ، تو میں نے کہا تھا نا منافق اس کو کہتے ہیں دو منہ صاف، بڑا خطرناک ہوتا ہے، دو منہ رکھتا ہے. تو کیا کہا؟ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. اگر ہم ان سے، ہم تو مومنوں کے پاس، مسلمانوں کے پاس جو گئے تھے تو ذرا یوں مذاق ٹھٹی ہنسی کر اڑانے کے لیے گئے تھے، تو ویسے ہی چلے گئے تھے، ذرا ٹھٹی ہنسی مذاق کرنے کے لیے گئے تھے. اللہ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں ڈرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، نہیں پھر کر آنے کے لیے. کیوں نہیں آنے کے؟ اس لیے کہ ختم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوۃ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کو قیامت کے دن بہت بڑی مار پڑے گی. تو یہ تو منافقوں کی ایک سزا تھی اور منافقوں کا طریقہ بیان کیا تھا. اب منافق اور کیا کرتے تھے بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد منافق کیا کرتے تھے کہ اشہد انک رسول اللہ، کہہ دیا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں. اور اللہ کیا کہتا تھا؟ دیکھو کلمہ پڑھائیوں نے کلمہ شہادت، مگر اندر خانہ جڑ کاٹ رہے تھے، مسلمانوں کو ٹکڑیوں میں بانٹ رہے تھے، روز نئے نئے مسائل پہ لڑا لڑا کے، نئی نئی ایجاد کر کے. اللہ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون.
کلمہ پڑھنے میں جھوٹے ہیں، جھوٹے کاذبون. جی اور کیا ہوا؟ اور کیا ہوا بھائی؟ اگر ان سے کہا جاتا یہاں آؤ بھائی منافقوں، یہاں آؤ. مسلمان اس زمانے میں کہا کرتے تھے یہاں آؤ بھائی. کیوں بھائی؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ. جب ان سے کہا جاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ جاؤ، سچے دل سے آ جاؤ، حضور سے معافی چاہ لو تاکہ تم صحیح معنوں میں مسلمان ہو جاؤ، تو کیا کرتے تھے؟ اپنے سر کو مٹکا دیا کرتے تھے، سر بھی مٹکا دیا کرتے تھے. جی دیکھا ہوگا کسی کو سر مٹکاتے ہوئے ضرور، اور غرور کے ساتھ میں پھیر لیتے تھے. اللہ نے کیا حکم دیا؟ اب اسی سورہ منافقون میں 28 سپارے میں سورہ منافقون کی پوری صورت میں آخر میں نمبر 5 آیت میں 6 آیت میں کیا حکم دیا؟ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. تو اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان منافقوں کی معافی بھی چاہیں، اگر منافقوں کی آپ معافی بھی چاہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں، اللہ ان کو معاف کر دے، اور چاہے معافی نہ چاہیں، سن لیجئے حضور سے رب العالمین فرماتا ہے سن لیجئے، اگر آپ ان کی معافی بھی چاہیں اور یا نہ بھی چاہیں، اللہ رب العالمین منافقوں کی مغفرت نہیں فرمائے گا. تو بھائی فیصلہ ہو، چاہے ان کے لیے استغفار کیا جائے اور چاہے نہ کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان کو معاف نہیں فرمائے گا. اور نماز جنازہ وغیرہ پڑھنے کا تو حکم نہیں دیا گیا کہ نماز جنازہ وغیرہ نہ پڑھی جائے منافقین کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھو جی، منبر سے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو کافر کہا، گمراہوں کو گمراہ کہا، مغضوب علیہم کو مغضوب علیہم کہا، منافقوں کو منافق کہا، جی ظالموں کو ظالم کہا، فاسقوں کو فاسق کہا، کافروں کو کافر کہا. اب اگر میں قرآن شریف کے احکام تمہارے سامنے بیان کر دوں اور یہ آیت پڑھ دوں کہ منافقوں کی سزا کیا ہے، منافقوں کا نتیجہ کیا ہے، سورہ توبہ 10 سے 12 تو پہلے بھی سن چکے ہیں، آپ پھر سن لیجیے. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر لهم او لا تستغفر لهم وان تستغفر لهم 70 مرة، اگر 70 مرتبہ بھی آپ منافقوں کی بخشش کے لیے دعا مانگیں گے تو رب العالمین قبول نہیں فرمائے گا. بھلا بتاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین فرماتا ہے کہ اب آپ ان کے لیے دعا نہ مانگیے. اگر 70 دفعہ مانگی تو یہ آپ کے دشمن ہے، ہم جانتے ہیں ان کو کہ انہوں نے کیسا دین کو نقصان پہنچا. اللہ نے اور صحابہ نے 1,24,000 صحابہ نے اور مسلمانوں نے جو اس زمانے میں روئے زمین پر مسلمان تھے، انہوں نے اس کا نام کیا رکھا تھا؟ کذاب، جھوٹا. کذاب تمہارا جھوٹا، کیونکہ ہر وہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرے ہوتا ہے کذاب. تو مسلمہ نے کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور مسلمہ کذاب کے ساتھ لگی. مجھے کہتے ہیں نا مندگی کو زکام ہوا، ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا. ان کا لگی اب تک مردوں میں چلی آ رہی تھی، اب ہم عورتوں کو بھی ہونا چاہیے نا، انہوں نے بھی کر دیا. تو وہ عورت بھائی یہاں کی نہیں تھی، کوئی سرنا وغیرہ کا ذکر نہیں ہے، یہاں کا ذکر ہے. کبھی خان خان کو عورتوں کو سمجھ لے کہ مولانا صاحب نے عورتوں کا یہاں کی ذکر کر دیا. ایک بات خان خان کو الٹا سیدھا عورتوں کو بیچاریوں کو سمجھاتے رہتے. تو مطلب یہ تھا کہ اس عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا. جی جب وہ عورت جو نبوت کا دعویٰ کرتی تھی وہ آئی مسلمہ اور کذاب کے پاس، دونوں کی ملاقات کے بعد دونوں نے یہ کہہ پایا کہ آدھی نبوت تمہاری اور آدھی میری، دونوں کی مل کر پوری ہو گئی نبوت. اور چلو اب تم شادی کر لیں. اس شادی میں 2 وقت کی نماز امت پر کے معاف کر دی. اس شادی کی خوشی میں 2 وقت کی نماز معاف، 3 وقت کی ہو گئی. سمجھے کہ وہ مسلمہ کذاب تھا، وہ خود ایش کرتا رہا تھا. حضرت امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس زمانے میں مسلمان حالانکہ کمزور تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلامی لشکر کو خالد بن ولید کو بھیجا. اور آپ کو حیرت ہوگی سن کر، تعجب ہوگا سن کر کہ مسلمانوں نے لڑائی لڑی، جہاد کیا. حضرت ابوبکر نے کہا کہ خلافت ختم ہو جائے، مکے اور مدینے میں مسلمان چاہے تباہ برباد ہو جائے، روئے زمین پر سے مسلمانوں کا چاہے نشان مل جائے، مگر اپنا نشان مٹانے سے پہلے جھوٹی نبی کا نشان مٹا کر رہیں گے. چنانچہ 10,000 صحابہ کا لشکر چلا تو 1,000 قرآن کے حافظ صحابہ
1000 قرآن کے حافظ صحابہ اس میدان جنگ میں جو مسلمہ کذاب سے لڑائی ہوئی ہے 1000 قرآن کے حافظ صحابہ شہید ہو گئے اور آخر میں مسلمہ کذاب کو قتل کر کے چھوڑا اور اس کی ناش کو کتوں کو کھلایا گیا. اس کی ناش کو جب وہ مر گیا تو اس کی ناش کو کس نے کھایا؟ کتے نے. یہی ہوتا ہے جھوٹے نبیوں کا جھوٹے لوگوں کا انجام یہی ہوتا ہے. کسی کے جسم کو کتا کھا جاتا ہے جی اور کسی کے اوپر کتے پیشاب کرتے رہتے ہیں. چلتا رہتا ہے سلسلہ یہی. مطلب عرض کرنے کا یہ ہے کہ جھوٹوں کی سزا یہی ہوتی ہے. تو بات یہاں سے چلی تھی کہ رب العالمین نے حکم کیا فرمایا تھا؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اے نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ منافق مر جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دشمن مر جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو برباد کر کے اندر سے اگر یاد جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. ان کی نماز جنازہ بھی مت پڑھیے، ان کی قبر پر بھی مت کھڑے ہو رکھیے. لیکن اب تو ساتھ فیصلہ ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ مولانا احمد نورانی صاحب نے بیان کیا ہے تو اس کی مرضی یہ چاہے کیا کرے بھائی، اصل جو مسئلہ قرآن شریف نے خود طے کر دیا. اب اگر کوئی ان منافقوں کی، ان ایمانوں کی، ان مرتدوں اور کافروں کی نماز جنازہ پڑھتا ہے تو وہ انہیں کے ساتھ میں جائے گا نہیں، ان کا حشر انہیں کے ساتھ میں ہوگا. چاہے دیکھ لو منافق اور کافر دونوں کہاں رکھے جائیں گے. 10واں سپارہ سورہ توبہ. اللہ رب العالمین قیامت کے دن دوزخ میں کس کو ڈالے گا اور منافق کس کے ساتھ میں ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کیا کرے گا؟ کیونکہ قیامت کے دن دوزخ میں کافروں اور منافقوں کو ایک ساتھ دوزخ میں ڈالے گا جی. اور آخر میں سزا منافق کی کیا ہوگی؟ منافق کی سزا کافر سے نہیں بچتا جی. اگر کسی آدمی کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کسی اور کو نبی مانتا ہے، یہ کھل کر کہتے کہ ہم بھی فلانے کو نبی مانتے. کھل کر کیوں نہیں کہتے؟ کیوں شرم لگتی ہے کھل کر آنے سے؟ کیا بات ہے کھل کر کہنے سے؟ مطلب یہی ہے کہ کسی کو شکار کرنا ہے تو کھل کر کرے، مرد میدا بن کے کرے جی. بدلا بھگت نہ بنے. بدلا بھگت میں یہی جو بیماری ہے کہ وہ آنکھ بند کیے رہتا ہے اور ایسے کھڑا رہتا ہے جیسے اس میں کچھ ہے ہی نہیں. یا مرد بن کے شیر کی طرح سے شکار کرے اور آرام سے کہے بھائی ہمارا یہ مطلب ہے، چھٹی ہو گئی. لیکن یہ کیا کہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، اور جب شیطانوں کے گروہ میں پہنچے تو کہہ دیا کہ ہم تو تمہیں نبی مانتے ہیں، ہم تو مسیح موعود مانتے ہیں، ہم تو سلام مانتے ہیں، ہم تو چینی مانتے ہیں. اور جب مسلمانوں میں آئے تو ان کا ہم تو کچھ نہیں مانتے ہیں، بس ایک آدمی تھا. یہ بڑی خطرناک بات ہے. اس کی سزا کیا ہے؟ یہ سب مسلمانوں میں ذوق ہے. اس کی سزا کیا ہے؟ منافقین جو ہے جہنم کے آخری ٹھکانے میں رکھے جانے کے لیے. جہنم کا آخری طبقہ مسلم والا جو ہے سب سے نیچے، مرتدوں سے نیچے، کافروں سے نیچے، سب جہنمیوں سے نیچے، سب سے نیچے جہنم کا آخری طبقہ جو ہے وہ منافقوں کا ہے. درک الاسفل من النار. اور کیا سزا ہوگی؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان منافقین کو کافر ہوں گے تو ذرا کبھی کبھی ہوا بھی لگ جایا کرے گی، کھلے ہوئے ہوں گے، دوزخ میں کھلے ہوئے چل رہے ہوں گے اور سزا کی مار پڑتی رہے گی. لیکن منافقین کو لوہے کے بکسوں میں بند کر کے آگ لگا دیا جائے گا. بس ختم. اور ان کا کوئی بھی مددگار وہاں نہیں ہوگا، کوئی مددگار وہاں نہیں ہوگا. اس لیے کہ شیطان بھی وہیں ڈالا جائے گا، شیطان بھی دوزخ میں ہوگا. اور ہم مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں اور آخری نبی مانتے ہیں. اگر ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو گئی، جہنم کی سواری ملتے ہیں تو شفاعت کرنے والے آقا محمد رسول اللہ ہمیں دوزخ سے نکال کر پھر جنت میں لے جائیں گے. ہمارے مددگار ہوں گے وہاں. اور جو حضور کو نبی قیامت میں نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں. اس کا شیطان بھی مددگار نہیں ہوگا. نہ تو شیطان مدد کر دے، وہاں شیطان بھی مدد نہیں کرے گا.
بڑی گڑبڑ ہو جائے گی اس کے لیے. اب آخری سوال پیدا ہوتا ہے. اب آخری سوال یہ ہے کہ صاحب کافر کو دیکھو. اب بھائی مسئلہ قرآن شریف سے ثابت ہو گیا. اب عقل کیا کہتی ہے؟ ارے صاحب مولانا صاحب کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے, آپ تو مسلمانوں کو کافر کہہ دیتے ہیں. تو یہ میرے کو ایک کام بتائیے اب کیا جواب دوں اس کا؟ میرا جواب بھی سن لو. کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے, معلوم نہیں کہ وہ کافر کب پیدا کر لے اور مسلمان ہو جائے. بات بڑی معقول ہے اور بڑے چپے چپے سے لوگ کہتے ہیں دیکھیے صاحب بات یہ ہے کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے. ارے صاحب کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. مولانا صاحب تو خامخواہ کے مسئلے مسائل بیان کرتے ہیں. یہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے, معلوم نہیں کہ وہ کافر کب مسلمان ہو جائے. اور مولانا صاحب تو کھلم کھلا پکڑ کے فتوے دیتے ہیں. اور ان سے کہو اچھا ہے کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے, معلوم نہیں کہ کب مسلمان ہو جائے. یہ بات ہے نا. اچھا تو مسلمان کو مسلمان نہیں کہنا چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ معلوم نہیں کہ وہ کب کافر ہو جائے. سمجھ رہے ہو؟ ارے میں کہ کافر کو کافر کہنا چاہیے, مسلمان کو مسلمان کہنا چاہیے, مومن کو مومن کہنا چاہیے, کافر کو کافر کہنا چاہیے. کیا میں مسئلہ سمجھ گئے؟ اگر کوئی آدمی کہے کہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے, معلوم نہیں کہ کب مسلمان ہو جائے, تو اس سے کہو اچھا جی تم کون ہو؟ کہے میں مسلمان. تم کو مسلمان نہیں کہنا چاہیے, معلوم نہیں تم کب کافر ہو جائے. بھیا اعتبار نہیں معلوم نہیں ہو کہ کافر کو کافر کہو, اس کو معلوم کرو. قرآن نے حکم دیا ہے اور جیسا جیسا قرآن شریف نے حکم دیا ہے ویسے ویسے عمل کرتے چلے جاؤ. اب یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اگر بھی شریف پہلے بھائی بڑا ناراض ہے پھر محبت سے شریف علی اللہ قرآن شریف میں ہمارا اور تمہارا نام کیا رکھا گیا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عما والہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے 17واں سپارہ, ہمارا اور تمہارا نام کیا رکھا گیا؟ رب العالمین جل جلالہ عما والہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. کیا ایسا سنا وَلِتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. اے مسلمانوں, اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہو, محنت کرتے رہو, دین کے قبول کرنے میں, دین کے بلند کرنے میں محنت کرتے رہو, دل رات کی جا کر مصطفیٰ کے لیے جان کی بازی لگاتے رہو. یہ مسلمانوں کو حکم دیا. اور کیوں؟ اللہ رب العالمین نے تم کو چن لیا ہے, تم کو پسند کر لیا ہے. مسلمانوں کو پسند کر لیا اللہ نے, اور کیا نام رکھا؟ اور تم ملت ابراہیم ہو. یعنی یہی ملت ہے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ, حضور کے دادا جان کا نام تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ, یہی ملت ہے. تمہارا نام تو مسلمان رکھا بنا ہے. نام ہمارا کیا ہے؟ مسلمان. اب کیا ہوا جب نام ہمارا ہوا مسلمان, اور بہت سی آیتیں ہیں جس میں مسلمان 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 نام رکھا گیا, لیکن میں اس کے کہنے سے پہلے یہ بات آپ کو بتا دوں کہ جب ہم مسلمان ہیں تو پھر اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کیوں کہتے ہیں؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن میں آپ کا نام مسلمان رکھا گیا تو آپ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کیوں کہتے ہیں؟ مسلمان مسلم ایک ہی بات. تو نام تو ہمارا یہی ہے, مسلمان مسلم نام تو یہی ہے. اہل سنت والجماعت کیوں کہتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت جب سے کہنے لگے
جب سے کہنے لگے، جب سے بیچ میں منافق کو دیا انہوں نے کہا ہم بھی مسلمان ہیں، جب سے کہنے لگے، سمجھ گئے بھائی؟ جب بیچ میں لوگ باغ آ گئے، کیا ہم کیسے؟ ایک آدمی تھا، اس کے پڑوس میں ایک لڑکا رہتا تھا، اس کا نام تھا احمد نورانی۔ یہ جی دوسرا آدمی تھا، اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، اس نے بھی رکھ دیا احمد نورانی۔ ارے لیکن تیسرے کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا، اس نے بھی احمد نورانی۔ ارے یہ کیا مصیبت ہے؟ لیکن چوتھے کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، لڑکن پیدا ہوا، لڑکن کہتے ہیں یہاں تو، ہاں لڑکن، چوتھے کے یہاں لڑکن پیدا ہوا، اس کا نام بھی وہی رکھ دیا۔ اب یہ 8-10 گھروں میں جو لڑکے پیدا ہوتے رہے، جس کو دیکھو احمد نورانی، جس کو دیکھو احمد نورانی۔ اب جو اصل احمد نورانی پہلا تھا، اس کی تو گڑبڑ ہو گئی نا، بڑی مصیبت جی۔ ان کا بھائی احمد نورانی، احمد نورانی اصلی، باقی مار خری نقلی، سمجھ گئے؟ اہل سنت والجماعت کے بھائی ہم لوگ اہل سنت والجماعت، اب یہ منافق جو چاہے نام رکھتے پڑے، امتیاز ہو گیا، نشان ہو گیا۔ کون ہو گئی؟ مسلمان، اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت کا کیا مطلب ہے جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے والے، سنت پر چلنے والے۔ حضور کی سنت کیا ہے؟ حضور کی سنت یہ ہے کہ کسی کو نبی مت مانو، اہل سنت ہو جائے۔ حضور کی سنت کیا رہی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کیا بھائی یہی ہے نا حضور کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ، خلفاء کا طریقہ؟ کوئی نبی کسی کا مت مانو میرے بعد، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، جو بھی ہے جھوٹا کذاب۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ سيكون في أمتي 30 دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي على أنه لا نبوة بعده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، حديث شريف۔ میرے بعد میں 30 دجالون كذابون، 30 بڑے بڑے دجال پیدا ہوں گے۔ تو جو بھی نیا نبی بنے اس کا نام کیا رکھو گے؟ دجال، نام یاد رہے گا؟ ہاں، لاہور نمبر 1 دجال، کوٹری نمبر 1 کا دجال، سمجھ گئے؟ یاد ہو گیا نام؟ کوٹری نمبر 1 کا دجال۔ سيكون في أمتي 30 دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي على أنه لا نبوة بعده، ہر ایک ان میں سے یہ گمان کرے گا کہ میں نبی ہوں، آگاہ ہے ہمارے مسلمانوں، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑے بڑے 30 کی یہ تو بہت سے آئے ہیں، بہت سے آئے ہیں، لیکن بڑے بڑے 30۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ مرزا صاحب نے سب سے پہلے تو دعویٰ کیا مجدد ہونے کا، مجدد کے بعد دعویٰ کیا، دعویٰ کیا تھا؟ کروں کہ نہ کروں، سوچتے رہے، ایک برس گزر گیا پھر سوچا کروں کہ نہ کروں، پھر سوچتے رہے، کروں نہ کروں۔ لیکن 50 برس کی عمر گزر گئی، دعویٰ کروں یا نہ کروں، مسلمان خلاف ہو جائیں گے، مار ڈالیں گے، خون پی جائیں گے، بہت مشکل ہو جائے گی، کیا کرنا چاہیے؟ مجدد ہوں، مجدد کس کو کہتے؟ صاحب بشر فارمر، اصلاح کرنے والا، لوگوں کو اچھی باتیں بتانے والا، مسلمانوں نے سوچا چلو بھائی ہوگا۔ اور بڑے مزے کی بات ہے کہ یہ جو مجدد والی حدیث ہے قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں مجدد کا نام ہے ہی نہیں، شروع سے نہیں، مجدد کا نام کہ مجدد کس جانور کا نام ہے یہ پتہ ہی نہیں چلتا قرآن میں، یا مجدد کس چڑیا کا نام ہے پتہ نہیں چلتا قرآن میں، تو پتہ نہیں ہے، اور حدیث شریف میں بخاری میں پتہ نہیں، کیونکہ بخاری سے تو مجدد کو بخار آ جایا کرتا ہے نا، تو بخاری میں تو ہے ہی نہیں۔ ہمارے محترم سنیے، ہمارے محترم بھائی نے جو سوال فرمایا ہے وہ بہت اچھا اور بہت بڑا موقع ہے۔ عورتیں مسجد میں آ سکتی ہیں یا نہیں آ سکتی، یہ مسئلہ میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے محترم بھائی علی بخش صاحب اس تقریر میں ممکن ہے نہ ہو، تو اس میں ہم نے جواب دیا تھا کہ عورتوں کو مسجد میں آنا نہیں چاہیے،
اب یہاں یہ سوال کہ عورتیں پہلے ہوں اور مرد پیچھے ہوں، تو میرا خیال یہ ہے کہ جب وہ آدمی پاگل خانے سے چھٹ آیا ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ عورتوں کو امام بنا کے ان کے پیچھے نماز پڑھا کرے. اب ہم سمجھیں گے کہ عورت مرد کا حق برابر سمجھتے ہیں وہ لوگ. تو اگر عورتیں پہلے آئیں مسجد میں یا بعد میں آئیں، ہم کو دونوں طرح سے کہتے ہیں کہ دونوں طرح سے نہیں آنا چاہیے، نہ پہلے آؤ نہ بعد میں. لیکن اگر وہ فرق کر لیے کہتے ہیں کہ کوئی صاحب پوچھتے ہیں کہ